أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارا گیان کو پالنے والا ہے، جو عزت والا ہے، بڑائی والا ہے، جو جی جان والا ہے، جو سب پر حاکم ہے، اس پر کوئی حاکم نہیں، جو سب کا معبود ہے، اس کا کوئی معبود نہیں۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بات کروں گی ایمان کے حوالے سے کہ اپنے ایمان کو پختہ رکھے، اپنے اسلام کو زندہ رکھے، اپنے ایمان کو زندہ رکھے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ میری تمام مسلمان بہن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گی، اور میری اپنے اللہ سے دعا ہے کہ میری جتنی بہنیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو نیک بنائے، ان سب کو باپردہ باحیا بنائے، اور ہم سب مسلمانوں کے دلوں کے اندر چاہے مرد ہیں، عورتیں ہیں، موریاں ہیں، بوڑھے ہیں، بچیاں ہیں، بچے ہیں، لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں، ہم سب کے دلوں کے اندر اپنی محبت پیدا فرمائے، اپنے نبی کی محبت پیدا فرمائے، صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری ماں اور بہنوں، یہ دنیا پر جو کچھ ہے، دنیا پر جو کچھ بھی ہمیں نظر آتا ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اگر دنیا کے تمام درخت قلم بن جائیں اور دنیا کے تمام پانی صاحب بن جائیں اور انسان اپنے رب تعالیٰ کی تعریف لکھنا شروع کر دیں تو انسان ختم ہو جائیں گے، قلم ختم ہو جائیں گے، سائی ختم ہو جائیں گے، لیکن میرے رب تعالیٰ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ جس نے سات آسمان سات زمین بنائے، جس نے سات آسمان سات زمین پر بسنے والی مخلوقات کو پیدا کیا، اور جس نے اتنی بڑی دنیا بنائی، جس نے سات آسمان بنائے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے بنا سکتا ہے۔ جس نے پیدا کیا، جس نے موت دینی ہے، جس نے مرنے کے بعد زندہ کرنا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس نے اتنے بڑے جنگلات بنائے، باغات بنائے، دریا بنائے، صحرا بنائے، چشمے بنائے، وہ سب پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اس کو کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں، وہ سب کا معبود ہے، اس کا کوئی معبود نہیں۔ تو میری پیاری ماں اور بہنیں، جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی، اس کے آگے ہماری چھوٹی چھوٹی خواہشات کیا چیز ہے؟ تو اپنی پریشانی اور اپنی جو بھی آپ کے اندر پریشانی ہو، جو بھی آپ کے اندر پریشانی ہو، اس پریشانی کو اپنے اللہ سے شیئر کریں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کی نیک خواہشات کو پورا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کے اندر ہر مسلمان کے لیے محبت پیدا فرمائے، کسی کے لیے بغض نہ ہو، تکبر نہ ہو، غرور نہ ہو۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، یہی چیزیں ہمیں جنت کی طرف لے جائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین کو زندہ رکھیں، ہم اپنے دین کو زندہ رکھیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ تو میرے پیارے ماں اور بہنوں، ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے، نیک کام کرنے چاہیے، جس سے ہمارا اسلام زندہ رہے اور ہمارا ایمان پختہ رہے۔ انسان کے اندر دو سسٹم ہے، قرآن پاک میں ہے کہ اسلام سکھانا پڑتا ہے، اور اسلام کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، جس سے جیسے آپ بازار میں جائیں تو دکان کھولتے ہو، پھیری لگاتے ہو، تو اس کے لیے پیسہ چاہیے، ڈالر چاہیے، ڈالر کے بغیر آپ کا کاروبار نہیں چل سکتا۔ اسلام کے لیے ایمان چاہیے، ایمان کے بغیر اسلام پر چلا نہیں جاتا، چل نہیں سکے گا۔ ایمان وہ طاقت ہے، وہ سرمایہ ہے، وہ کیپٹل ہے، جسے کوئی جسے کوئی مرد، کوئی عورت دین پہ چل سکتا۔ زیادہ ہوگا تو زیادہ، اگر زیادہ چلے گا تو زیادہ ہوگا، کم ہوگا تو کم چلے گا، نہیں ہوگا تو صفر ہوگا۔ ایمان سیکھنے کے لیے کوئی ایک طریقہ نہیں، کئی طریقے ہیں۔ اللہ تک پہنچنے کے کئی راستے ہیں، محنت کے راستے تو ایک ہے اسلام، اس پر جو آنے کی محنت ہے اس کے راستے مختلف ہیں۔ تو میری پیارے ماں اور بہنوں، ہمیں اپنا دین کو پختہ رکھنا چاہیے ہے کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا، ہمیں وہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ اگر ہم عورتیں ہیں تو ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہم ہر وقت بےہودگی میں رہیں، ہمیں اپنے خواہشات پر قابو پانا ہوگا، ہمیں اپنے نفس کو قابو کرنا ہوگا، اس پر قابو پانا چاہیے۔ چند پیسوں کے لیے اپنے دین کو کمزور نہیں کرنا چاہیے، اپنے اسلام کو کمزور نہیں کرنا چاہیے۔ صرف اپنے جو بھی آپ کے حالات ہیں، اگر آپ کے اوپر ویک ٹائم ہے تو اپنے اللہ سے شیئر کریں کہ اے اللہ پاک ہمارے اوپر اچھا ٹائم لے کے آئیں۔ تو میرا اللہ کہتا ہے کہ ایک بار مجھے پکار کے تو دیکھ، اگر ساری دنیا کو تیرا نہ بنا دوں تو کہنا۔
تو میری پیاری ماں اور بہنوں، اگر آپ اچھے ہیں، اگر آپ اس دین اسلام جانتے ہیں تو دوسروں کو بھی بتایا کریں، دوسروں کو بھی اس غلاظت سے نکالیں کہ جو دین کو اتنا سیریس نہیں لیتے، اسلام کو اتنا سیریس نہیں لیتے، بس چند پیسوں کے لیے حرام کمانا شروع کر دیتے ہیں، حرام کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ چیزیں ہمارا اسلام اجازت نہیں دیتا، ہمارا دین اجازت نہیں دیتا۔ تو میرے پیارے ماں اور بہن، ہمیں وہ کام کرنے چاہیے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے ہمیں منع فرمایا، ہمیں وہ کام نہیں کرنے چاہیے، اور جن چیزوں سے ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، ہمیں وہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ لوگوں کو اچھی بات سکھائیں تاکہ ان کے اندر ان کا دین زندہ رہے، ان کا اسلام زندہ رہے۔ یہ چند پیسوں کے لیے اپنے دین اور اپنے اسلام کو کمزور نہ کرے۔ تو دین کو جتنا پھیلانا چاہے پھیلاؤ، انشاءاللہ آپ کو اچھا اجر ملے گا، اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام تھے تو انہوں نے ایک بڑی دیواریں بنا دی، اور کہا کہ میں ہفتے میں ایک دن صرف اللہ کی عبادت کروں گا، لوگوں سے نہیں ملوں گا۔ تو انہوں نے پہلا دن تھا جب، تو انہوں نے تالے لگا دیے اور اندر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو میرے اللہ کو یہ بات پسند نہ ہوئی، تو میرے اللہ نے 2 فرشتے انسانی شکل میں بھیجے، تو وہ انہیں دیکھ کر حیران ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام دیکھ کر حیران ہو گئے، کہا کہ تالے بھی لگے ہوئے ہیں اور دیواریں بھی اونچی ہیں، کوئی پلا کے اندر نہیں آ سکتا، اور تالے بھی لگے ہوئے، یہ کیسے اندر آ گئے؟ تو وہ جو 2 فرشتے تھے انسانی شکل میں، انہوں نے کہا کہ آپ فیصلہ کریں کہ یہ میرا بھائی ہے اور اس کے پاس 99 بھیڑ ہے، اور میرے پاس ایک ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ایک مجھے دے دے، 100 میری پوری ہو جائیں گی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو سمجھ آ گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو وہ فوراً سجدے میں پڑ گئے، تو کہا کہ یہ میرے لیے نہیں ہے، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ ان کو سکھایا کہ آپ دین چل کے سکھائیں، لوگوں کا دین پہنچائیں۔ تو میری پیاری ماں اور بہنوں، اگر ہمارے پاس کچھ دین ہے تو ہمیں دوسروں تک پہنچانا چاہیے، کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور نبی کی امتی ہیں، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہمیں وہ کام نہیں کرنے چاہیے، اور اگر ہمارے اندر دین اسلام ہے تو ہمیں لوگوں تک پہنچانا چاہیے، ان کو بھی باخبر کرنا چاہیے کہ جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہمیں وہ کام نہیں کرنے چاہیے، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ یہ کام کرو، حلال کھاؤ، حرام نہ کھاؤ، کسی انسان کے دل میں بغض نہ رکھو، اور جو بھی دنیا پر گناہ کے جو کام ہے ہمیں وہ کام نہیں کرنے چاہیے، چند پیسوں کے لیے ہمیں آرام سے بچنا چاہیے۔ تو میری پیاری ماں اور بہنوں، میں یہ کہوں گی کہ اپنے اسلام کو زندہ رکھو، اپنے دین کو زندہ رکھو، چند پیسوں کے لیے اپنے اسلام اور اپنے دین کو تباہ نہ کرو۔ تو ہم نے ایک دن مر جانا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ پھر آخرت میں جو ہمارے اوپر عذاب آنا ہے وہ بہت بڑے عذاب آنا ہے، اس لیے ہمیں اگر آخرت کے عذابوں سے بچنا ہے اور ہمیں جنت میں جانا ہے، تو اس کے لیے ہمیں اپنے جو فضول کے ہمارے اندر خواہشات ہیں ان کو ترک کرنا ہوگا، اور اپنے اللہ پر پختہ یقین رکھنا ہوگا، اور ہمیں یہی ہے نا کہ یہاں تو ہمارے دن یہی ہے کہ دن گزر جائیں گے مشکل سے، لیکن ہماری آخرت اچھی ہوگی۔ تو میری پیاری ماں اور بہنوں، کوئی بات میری آپ کو اگر پسند نہ آئی ہو تو اس کے لیے میں معذرت چاہوں گی، لیکن ہمیں اپنے اسلام اور اپنے دین کو مضبوط کرنا چاہیے، اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ باتیں میری آپ کو پسند نہ آئی ہوں گی، تو یہ باتیں دوسروں تک بھی شیئر کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی سب مشکلیں آسان کر دے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔